اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا صدق اللہ العلی العظیم صلوات قرآن اور حجت کے عنوان سے اس عشرے کو کل ہم نے آغاز کیا اور ابتدائی طور پہ میں نے قرآن اور حجت سے متعلق کچھ مطالب پیش کیے. آج موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے جو کل میں نے شروع کیا تھا کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور زندہ بعض اوقات انسان کہہ دیتا ہے لیکن اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ حیات اور زندگی کس چیز کا نام ہے. اللہ موجود ہے یہ کہنا بہت آسان، مان لینا مسلمان کے لیے بہت آسان، لیکن اس کو حقیقتاً سمجھنا کافی مشکل ہے. خدا موجود ہے، تصور نہیں ہے. خدا حقیقت کا نام ہے. اگر میں یہ بات پہنچا پاؤں، خدا ذہن میں نہیں ہے، خدا موجود ہے. امام زمانہ غیبت میں ہیں لیکن امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت کا نام ہے، تصور کا نام نہیں ہے. امام وقت حقیقت ہیں، تصور نہیں ہے. قرآن حقیقتاً زندہ ہے، کاغذ پہ نہیں ہے. قرآن حیات رکھتا ہے. یہ جو کاغذ پہ موجود ہے یہی قرآن حیات رکھتا ہے. صرف کاغذ اور سیاہی نہ سمجھیں، یہ قرآن زندگی رکھتا ہے. میرے اور آپ کے اعمال پہ گواہ ہے، شاہد ہے، حیات رکھتا ہے. اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے، اسی بات کو پہنچا پاؤں کہ قرآن زندہ ہے اور زندہ معجزہ. آج مجھے صرف اعجاز سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنی ہیں کہ قرآن نے جو چیلنج پیش کیا اس زمانے میں وہ کیا ہے، اور کل میں اسی موضوع کو تھوڑا سا اور گسترش دوں گا. اگر کل ہو سکا تو جس وجود مقدس پہ قرآن نازل ہوا ہے اس حبیب خدا سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ وہ پہلو پیش کروں تاکہ ثابت ہو کہ حبیب خدا ہی پہ قرآن نازل کیوں ہوا، ان کی کون سی ایسی خصوصیات اور فضائل ہیں جو آج تک ہمارے لیے واضح ہی نہیں ہو سکیں کہ اللہ نے ان کو کیوں انتخاب کیا اس قرآن کے نزول کے لیے. میں انشاءاللہ کل اس عنوان کو پیش کروں گا. لیکن آئیے ذرا آج قرآن نے اپنے حبیب سے کہا. سورہ اسراء جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، 17واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 88 میں اللہ نے کہا قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القرآن
لا یأتونہ بمثلہ، اس قرآن جیسا اگر تمام جن و انس جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آئیں تو اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتا۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر چاہیں تو سارے انسان اور جن ایک دوسرے کی مدد کریں تب بھی قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتا۔ یہ اللہ نے کھلا ہوا چیلنج دیا اس وقت میں جب کوئی بھی رسول خدا کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اللہ نے یہ چیلنج دے دیا تحدید کی۔ سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو اللہ نے سب سے ابتدا کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ اس قرآن کے اندر 114 سورے ہیں، 114 سورے ہیں، فاتحہ سے لے کے والناس تک 114 سورے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں رکھے بھی تو اور 1 اور 14 کو رکھا ہے۔ تو اللہ نے 114 سورے رکھے ہیں، 114 سورے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ اللہ نے نظام بہت ہی پیارا رکھا ہے، فاتحہ سے لے کے والناس تک۔ اب آئیے ذرا، پہلے اللہ نے کہا کہ اس پورے قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ، چاہے تمام جن و انس جمع ہو جائیں اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اللہ نے اس کو پھر آسان کر دیا اور کہا کہ نہیں، سورہ ہود کے اندر آیات کو دیکھیے، سورہ ہود 11واں سورہ ہے اور 16-17 آیات کو اگر آگے بڑھیں گے تو وہاں پہ آیات کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، لفظ قل قرآن میں 132 مرتبہ آیا ہے، اور جب بھی قل اللہ کہتا ہے تو مخاطب خود رسول خدا ہیں، کیونکہ ان پہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان تمام لوگوں سے کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اگر چاہو تو قرآن کے برابر پوری کتاب نہیں، صرف اس کے سورتوں جیسے صرف 10 سورے بنا کے لے آؤ۔ مفتریات، اگر گھڑ سکتے ہو، اپنے پاس سے بنا سکتے ہو تو پورا قرآن نہیں، صرف 10 سورے بنا لو قرآن کے سوروں جیسے۔ بعض سورے بہت مختصر ہیں، چھوٹے سورے۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر ایک اور آیت نازل کی ہے، اس کے اندر اور آسان بنا دیا کہ ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو جو کچھ ہم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کنتم علی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ اگر تم شک کرتے ہو ان تمام چیزوں پہ جو ہم نے اپنے حبیب پہ نازل کی ہیں تو اس قرآن کے سوروں جیسا صرف ایک سورہ بنا کے لے آؤ۔ 114 نہیں، 114 میں سے کسی ایک سورہ کے مقابلے میں ایک اور سورہ بنا کے لے آؤ، اور چاہو تو جس کو مرضی اپنی نصرت کے لیے بلا لو، میرے حبیب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کے سوروں میں سے ایک سورہ کے مقابلے میں۔ اب یہاں پہ جس لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، تاکہ وہ فخر کر سکیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے۔ اللہ نے مسلمان پورے امت مسلمہ کو حبیب خدا کے صدقے میں قرآن جیسی کتاب عطا کی ہے۔ آئیں ذرا ایک پیش کر دوں، پیغمبر اسلام نے جب قرآن کی سوروں کو دیکھیں گے نا، 114 سورہ میں، تو سورہ بقرہ سب سے طولانی سورہ ہے اور سورہ کوثر سب سے مختصر سورہ ہے۔ سب سے مختصر سورہ سورہ کوثر ہے، لیکن اس میں بہت سے ایسے الفاظ آئے ہیں جو صرف اسی سورہ میں آئے ہیں، کسی اور سورت میں نہیں ہیں۔ لفظ کوثر صرف سورہ کوثر میں آیا ہے۔ انا اعطیناک اس انداز سے، اس ترکیب سے کسی اور جگہ پہ نہیں آیا۔ فصلی لربک وانحر، اس ترکیب سے کسی اور کو آیت کو آپ قرآن میں نہیں دکھا سکتے۔ انا شانئک ھو الابتر، ان الفاظ کے ساتھ پورے قرآن میں اور کہیں پہ بھی یہ الفاظ نہیں دکھا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جس بی بی کی شان میں یہ سورہ نازل ہوا ہے، جس طرح وہ بی بی میں مثال ہے، اس طرح یہ سورہ بھی بے مثال ہے۔ اس سورہ کا کوئی فاطمہ بلندرین صلوات سب کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ اب اللہ نے بہت آسان کر دیا کہ پورے قرآن کے برابر کتاب لے کے آؤ گے تمہارے لیے ممکن نہیں۔ میں نے تو 10 سورے بھی کہہ دیے تھے، اللہ خود کہے گا آؤ صرف ایک سورہ قرآن کے سوروں جیسا بنا لاؤ۔ قرآن میں 114 سورے ہیں نا، تو ایک سورہ بنا لاؤ
اور پیغمبر اسلام نے فوراً کہا سورہ کوثر نازل ہوا ہے، کہا لکھو اور جا کے وہاں خانہ کعبہ میں جہاں 7 معلقات جو عربوں کے بہترین قصیدے تھے، ہر سال سارے عرب جمع ہوتے تھے اور ان کا ایک میلہ لگتا تھا جہاں جو فصیح و بلیغ ترین شعراء تھے وہ آ کے اپنا کلام سناتے تھے۔ اب تک نسلاً بعد نسلن 7 ایسے کلام تھے جن سے بہتر کسی نے کلام نہیں کہا تھا، تو ان 7 شعراء کے کلام کو خانہ کعبہ میں لٹکا رکھا تھا کہ انہیں کہا جاتا تھا 7 معلقات، 7 بہترین کلام جنہیں خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا ہے۔ تو اب وہاں جہاں 7 معلقات شاعری کے 7 بہترین مجموعے لٹکے تھے، پیغمبر اسلام نے کہا یہ سورہ کوثر لکھ کے ان 7 معلقات کے اوپر وہاں پہ لگا دو تاکہ اس تمام عرب دیکھ سکیں، پڑھیں کہ سورہ کوثر ہے۔ اب ایک مرتبہ لکھا سورہ کوثر کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بہت سب سے مختصر سورہ لکھا اور خانہ کعبہ کے دیوار پہ لٹکا دیا گیا۔ اب تمام شعراء سے، تمام ادباء سے، تمام فصحاء سے، تمام بلغاء سے، جتنے بڑے بڑے عرب تھے، سب کو قرآن کی طرف سے رسول خدا نے چیلنج دے دیا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میری حقانیت کی دلیل یہ سورہ کوثر ہے، میری حقانیت کی دلیل یہ سورہ کوثر ہے۔ جس طرح قرآن میں سب سے مختصر سورہ کو میں نے وہاں لگا دیا، اسی طرح سے جو مجھے ابتر کہنے والے ہیں، اللہ اس سورہ میں بتا رہا ہے اللہ نے مجھے کوثر دنیا میں عطا کر دیا ہے۔ تو اب آخرت میں حوض کوثر کو مصداق قرار نہ دینا، دنیا میں کوثر کو تلاش کرو۔ آپ کی محبتوں کی نظر اس جملے کو کر رہا ہوں، قرآن میں جہاں جہاں آخرت سے متعلق ہے تو اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ ہمیشہ کہتا ہے کہ اللہ عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ اے حبیب اللہ تب تک عطا کرتا رہے گا جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ نہیں پہنچا سکا جملے کو، نہیں پہنچا سکا۔ اللہ رسول خدا سے کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کے تمام لوگ مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب چاہتے ہیں رضی اللہ عنہ بن جائیں۔ اے میرے حبیب میں چاہتا ہوں کہ سب مجھ سے راضی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، میں آپ کو اتنا دوں کہ آپ مجھ سے راضی رہیں۔ یہ امت میں اور حبیب خدا میں فرق ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ کہا کہ میں تبھی پروردگارہ ہمیشہ تجھ سے راضی ہوں۔ جب چھٹے امام سے پوچھا اللہ کیا عطا کرے گا کہ حبیب راضی ہوں گے، کہا حق شفاعت اتنا وسیع ہوگا رسول خدا کا کہ اللہ کہے گا جس کی چاہیں شفاعت کیجئے، جب تک آپ شفاعت سے راضی نہ ہو میں حق شفاعت کھلا رکھوں گا۔ اب وقت نے کہ تفصیل میں جاؤں، انا اعطیناک الکوثر، جو مستقبل کی چیزیں ہیں عطا کروں گا، لیکن سورہ کوثر میں آیا انا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ تو کوثر دنیا میں ہے، جناب سیدہ کی شکل میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ ہمیں ناز ہے میرے حبیب، ہم نے آپ کو زہرا جیسی بیٹی عطا کی ہے۔ سب کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ اب یہاں پہ انا اعطیناک الکوثر پیغمبر اسلام نے کہا اور عرب تمام کے تمام جمع ہوتے تھے، سب نے سورہ کوثر کو لکھا دیکھا، جو پڑھ نہیں پاتے تھے انہوں نے دوسروں سے پوچھا کیا محمد نے لکھوا کے بھیجوایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بھیجوایا ہے؟ کہا سورہ کوثر ہے۔ تمام عرب جمع ہو گئے، پڑھتے جاتے تھے، کوشش کرتے جاتے تھے اس سورہ کا بدل لے آئیں۔ اب سب کوشش کر رہے ہیں، بہت بڑے بڑے ادبا بیٹھ گئے،
ان کے ایک بہت بڑے شاعر کا نام تھا شاہ، جو پورے سال کلام نہیں کرتا تھا، بولتا نہیں تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں سے بات کروں میری فصاحت و بلاغت میں کمی آ جائے۔ یہ اتنے پڑھے لکھے نہیں جتنا میں پڑھا لکھا ہوں، وہ اتنا اپنے آپ کو مغرور تھا کہ اتنا بڑا سمجھتا تھا، کسی سے کلام نہیں کرتا تھا، سال میں صرف ایک دن بولتا تھا، جب بولتا تھا تو سارا مکہ کھڑے ہو کے سنتا تھا آج شاہ بول رہا ہے۔ اور ہر روز شام کو باہر چہل قدمی کے لیے جاتا تھا، لوگ اپنا اپنا کلام جو لکھنا جانتے تھے لکھ کے لے جاتے تھے، جو لکھنا نہیں جانتے تھے دوسروں سے لکھواتے تھے، کہتے تھے کہ شاہ ذرا بتائے اس میں غلطیاں کیا ہے۔ بولتا نہیں تھا، قلم ہاتھ میں ہوتا تھا، پڑھ کے وہیں پہ تصحیح کر دیا کرتا تھا، اس میں یہ غلطیاں ہیں۔ جب سب زور لگا چکے کسی سے سورہ کوثر کا جواب نہ دیا گیا، انہوں نے سورہ کوثر کو اتارا اور وہ جس کاغذ پہ جس تختے پہ سورہ کوثر لکھی تھی فوراً شاہ کے سامنے لے کے آئے، سب کے کلام پڑھتا جاتا تھا، قلم سے تصحیح کرتا جاتا تھا، کہا شاہ ذرا اس کلام میں غلطیاں نکال دے۔ وہ شاہ جو پورے سال کلام نہیں کرتا، صرف ایک دن بولتا تھا، اس نے ایک مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کی، قلم ہاتھ میں پکڑا، غلطیاں تلاش کرنے لگا، پھر اس نے کہا کہ غلطی محسوس نہیں ہو رہی، دوسری مرتبہ پڑھا، جب تیسری مرتبہ اس نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کے بعد دیکھا کہ اس سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا، تو اس نے مجمع کو دیکھنے کے بعد کہا ما ھذا من کلام البشر، جو پورے سال کلام نہیں کرتا تھا بولنے پہ مجبور ہو گیا، یہ بشر کا کلام نہیں، کوئی ما فوق البشر ہے۔ ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں، کوئی ما فوق البشر ہے جس کا یہ کلام ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، یہ اپنے کمال پہ سورہ فائز ہے۔ یہ کس کا کہا؟ یہ محمد نے چیلنج کے طور پہ دیا ہے۔ اب سارے عرب جمع ہوئے، کہا کہ خبردار اب کسی اور کو مت بتانا کہ شاہ نے بھی اقرار کر لیا ہے قرآن کے ایک سورے کا بھی کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کیا؟ جب سب کے سب علم کے اندر پیغمبر سے ہار گئے، سارے مجمع کی توجہ ہے، میں جانتا ہوں بہت دور دور تک لوگ موجود ہیں، سن رہے ہیں، اور کہاں کہاں پہ جا رہی ہے بات۔ اب میں اس پیغمبر اسلام کی عظمت کو پیش کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی عظمت کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اب حبیب خدا کی عظمت کو، قرآن کے اعجاز کو جب سب نے مان لیا تو اب تک علمی طور پہ جواب دینے کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ جب علمی طور پہ جواب نہ دیا جا سکا تو سب نے کہا کہ اب محمد کو اذیت کرو، کسی نے کہا پتھر مارو، کسی نے کہا کہ تیر سے وار کرو، کسی نے کہا قتل کر دو۔ عزیزان گرامی، تو ایک بات ثابت ہو گئی، جس قوم کا علمی جواب نہ ہو اس کے خلاف اسلحہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں پہ علم کا علم سے جواب نہ دیا جا سکتا ہو تو کہا جاتا ہے کہ ان کو مار دیا جائے۔ اب سب کے سب عرب جمع ہو گئے، مشرکین نے کہا فیصلہ کر لو کہ محمد کو مار دیتے ہیں، ان کے علم کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے قرآن کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، ان کی عظمت کا جواب، ان کے معجزے کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن ہے جس کا جواب آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ بہت بڑے بڑے لوگوں نے کوششیں کی ہیں، اس زمانے میں بھی سورے لکھے گئے، لیکن آج تک قرآن کے ہم وزن کوئی ایک سورہ نہ لا سکا، ایک سورہ کے برابر۔ یہ قرآن زندہ معجزہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے رسول خدا کی زبان کی ضرورت ہے، امیر المؤمنین کی وراثت کی ضرورت ہے، باب مدینۃ العلم کی ضرورت ہے۔ یہ ہستیاں سمجھا سکتی ہیں۔ موضوع قرآن اور حجت ہے۔ اگر آئیے تھوڑا سا حجت سے متعلق تفصیل دے دوں تاکہ مجمع متصل رہے کہ عزیزان گرامی، حجت کے لفظی معنی دلیل کے ہیں، ثبوت کے ہیں۔ دلیل ہو کسی بھی چیز پہ، دلیل کو حجت کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور ہم قرآن اور حجت کہہ رہے ہیں تو یہاں حجت سے مراد حجت اللہ ہے، جو اللہ کے وجود پہ دلیل ہو۔ اگر میں اس جملے کو پہنچا پاؤں کہ جو اللہ کے وجود پہ دلیل ہو، جسے دیکھ کے یقین آتا ہو کہ یہ ایسا ہے اور یہ جس کی عبادت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کوئی معبود ہے، تو اسے دیکھ کے یقین ہوتا ہے کہ واقعاً کوئی خدا ہے۔ اب آئیں، آپ کے کراچی کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جو کمیونسٹ بھی ہو گئے تھے، شاید نام لینا مناسب ہو نہ ہو، برائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن البتہ بہت بڑا نام ہے، اردو ادب کا باپ مانا جاتا تھا۔ اور عزیزان گرامی،
وہ کمیونسٹ ہو گئے تھے، اگر چاہیں گے تو آخر میں نام بھی لے دوں گا، کمیونسٹ ہو گئے، خدا کا انکار کر دیا، خدا کو نہیں مانتے تھے، کیا کہ نہیں کچھ نہیں مانتا، میں دین کو نہیں مانتا، کمیونسٹ ہو گئے۔ جوش ملی آبادی نام بہت بڑا نام ہے، اردو ادب کے بہت بڑے شاعر تھے، لیکن آخر عمر کے اندر دوبارہ مرثیے پڑھنے لگے، مجلسوں میں آنے لگے، نمازیں پڑھنے لگے۔ کسی آدمی نے سوال کیا ان سے، کہا جوش صاحب آپ تو کمیونسٹ ہو گئے تھے، خدا کو ماننے سے آپ نے انکار کر دیا تھا، یہ کیا ہوا کہ آپ دوبارہ مجلسوں میں آنے لگے، نمازیں پڑھنے لگے؟ کہا میں نے تو خدا کا انکار کر دیا تھا، لیکن مجھے حسین نے خدا کو ماننے پہ مجبور کر دیا۔ میں کمیونسٹ ہو گیا تھا، میں منکر خدا ہو گیا تھا، لیکن مجھے حسین نے خدا کو ماننے پہ مجبور کر دیا۔ کہ امام حسین نے کیسے مجبور کر دیا؟ حسین تو 61 ہجری میں شہید ہو گئے۔ کہ بس یہی تو ہے، میں جب بھی خدا کا انکار کرتا تھا مجھے بار بار عصر عاشور میں ایک سجدہ نظر آتا تھا۔ اتنے ظلم کے بعد جب کوئی خدا کو سجدہ کرے تو حسین جیسی عظمت بتا رہی ہے کوئی خدا ہے۔ تو میں ماننے پہ مجبور ہوا کہ خدا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حجت خدا ہے، دلیل ہے وجود خدا پہ۔ تو آئیے جس طرح قرآن دلیل ہے، اب میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور وقت کے اندر بات کو مجھے مکمل بھی کرنا ہے، کوشش کروں گا کہ ہر مجلس کے اندر ایک نقطے کو پہنچا پاؤں۔ چند نکات میں پیش کر چکا ہوں، آئیں ذرا پیش کرتا ہوں۔ حجت یعنی دلیل، حجت اللہ، اور یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے ہمارے ہاں احادیث کے اندر۔ پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے، تمام شیعہ سنی کتابوں کے اندر آئی ہے، مستند حدیث ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر زمین پہ حجت خدا نہ ہوتے تو اللہ سبحانہ وتعالی زمین خود پھٹ جاتی، تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ اگر زمین باقی ہے تو کوئی حجت خدا زمین پہ ہے جس کے صدقے میں زمین باقی ہے۔ اب یہ لفظ حجت ہے۔ آئیں عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء، مرسلین، ائمہ بھیجے ہیں وہ سب مرد ہیں، لیکن نبوت و امامت کے لیے مرد ہونا شرط ہے، عصمت کے لیے، ولایت کے لیے اور حجت ہونے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے۔ نہیں پہنچا پایا، سب کی توجہ ہو۔ انبیاء، مرسلین اور ائمہ سب مرد ہیں، یعنی اللہ نے شرط رکھی ہے کہ صرف مردوں کے اندر نبی بھیجے گا، رسول بھیجے گا اور امام بھیجے گا، لیکن عصمت کے لیے، معصوم ہونے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے، ولایت کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے، حجت ہونے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے۔ جناب مریم، جناب سیدہ معصومہ بھی ہیں اور جناب فاطمہ الزہرا ولایت بھی رکھتی ہیں اور جناب سیدہ حجت بھی ہیں، لیکن آپ لوگوں نے بہت گھبرا کے سنا، اس لیے مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ عصمت سب مانتے ہیں، ہم 14 معصومین کے ماننے والے ہیں، جناب سیدہ معصومہ ہیں، ولایت رکھتی ہیں اور حجت بھی ہیں۔ ایک صرف حدیث پیش کر رہا ہوں، اگر کہیں گے تو اور تفصیل دوں گا، نہیں تو آگے بڑھ جاؤں گا۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں نحنو حجج اللہ علی الخلق، حجت کی جمع حجج ہے، حجت کی جمع حجج، نحنو حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم تمام کی تمام اللہ کی مخلوقات پہ، صرف انسانوں پہ نہیں، اللہ کی تمام مخلوقات پہ اللہ کی حجت ہے، اور ہماری دادی فاطمہ ہم پہ اللہ کی حجت ہے۔ عزیزان گرامی، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ولایت بھی رکھتی ہیں اور حجت بھی ہیں، اور ولایت عصمت کے لیے، حجت ہونے کے لیے نبی اور امام ہونا شرط نہیں ہے۔ جناب سیدہ کی عظمت سے متعلق بہت زیادہ احادیث ہیں، لیکن اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک حدیث ہے جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔
اس حدیث کا سہارا لے کے ایک مطلب کو پیش کروں گا اور پھر عنوان سے کچھ اور مطالب کو آگے بڑھاؤں گا کہ ختم مرتبت نے جناب سیدہ سے متعلق کہا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے. ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضا، خداوند متعال فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اور غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے. یہ حبیب خدا کی حدیث بہت مستند حدیث ہے. ہمارے اہل سنت بھائیوں کے دو بہت بڑے بڑے علماء ہیں. ایک شمس الدین ذہبی ہیں جنہیں رأس المنتقدین کہا جاتا ہے، جنہوں نے تمام رجال کی کتابوں پہ دوبارہ انہوں نے ریویو کیا ہے، حدیثوں سے متعلق بہت بڑی بحث کی ہے. تو درایہ اور رجال میں ان کا بہت بڑا نام ہے اور انہوں نے بے انتہا حدیث سے متعلق بحث کی ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، قابل قبول ہے قابل قبول نہیں ہے. امام شمس الدین ذہبی نے بھی اس حدیث کو مستند قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ حبیب خدا نے فرمایا ہے کہ خدا فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اور جناب سیدہ ہی کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے. دوسرا نام ہے امام فخر الدین رازی کا، جو مفسر ہیں. قرآن کے 30 جلدوں میں انہوں نے تفسیر قرآن لکھی ہے. بات واضح ہو رہی ہے سب لوگوں کے لیے؟ مفسر قرآن ہے اور ان کو امام المشککین کہا جاتا ہے. انہوں نے بے انتہا بحث کی ہے کلام کی روح سے اور بہت بڑے مفسر ہیں. انہوں نے بھی اس حدیث کو قبول کیا ہے. اب یہ دو بہت بڑے نام ہیں جن کو میں نے شاہد کے طور پہ پیش کیا ہے کہ یہ دونوں مانتے ہیں کہ حبیب خدا نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے، اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے. جب سب نے مان لیا تو میں سب سے سوال کروں گا کہ آیا جب آپ لکھ رہے تھے کہ حبیب خدا نے فرمایا ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے اور اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے، تو سمجھ میں آ رہا تھا لکھ کیا رہے ہیں؟ سارے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، یعنی ہم سب لوگ رضی اللہ عنہ بن جائیں. انبیاء کا درجہ بہت بلند درجہ ہے، وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر میں پہنچا پاؤں، وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کو راضی کریں، وہ جانتے ہیں اللہ راضی ہے تبھی اس نے ہمیں نبی بنایا ہے. وہ یہ کوشش کرتے ہیں جس چیز میں اللہ راضی ہے میں اس میں راضی رہوں. اگر اللہ اولاد دے کے راضی ہے تو میں اس بات پہ راضی رہوں، اور اگر اللہ اولاد نہ دے کے راضی تو میں اس بات پہ راضی رہوں کہ اگر تو نہیں دیتا تو میں اس پہ راضی ہوں، کبھی شکوہ نہ کروں. اگر اللہ صحت دے تو میں صحت پہ راضی رہوں، اگر اللہ بیماری بھیج دے تو میں بیماری پہ راضی رہوں، کبھی شکوہ نہ کروں. تو انبیاء کا درجہ بہت بلند ہے ہم لوگوں سے کہ وہ معصوم ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، راضی برضا اللہ. اگر بات واضح ہو رہی ہو، انبیاء کا درجہ بہت بلند ہے. لیکن حبیب خدا نہ وہ درجہ فرما رہے ہیں جو غیر معصوموں کا کہ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نہ وہ جو انبیاء علیہ السلام کا کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں، بلکہ حبیب خدا جناب سیدہ کا کچھ اور ہی درجہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے سیدہ راضی ہو، اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے جس سے سیدہ غضبناک ہو. تو پورا فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے پورے دین کا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو جناب سیدہ کو راضی ضرور رکھو. جناب سیدہ کسی ایک ایسی عظمت کا نام ہے کہ حبیب خدا نے ان کا تعارف کروایا ہے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ حجت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بھی اللہ کی حجت ہیں، اور قرآن کے اندر بہت سے سورے ہیں جو جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوئے ہیں. آئیے ذرا قرآن کے چند پہلوؤں کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کن کن زاویوں سے اعجاز ہے، معجزہ ہے. اگر سننا پسند فرمائیں گے میں بات کو آگے. عزیزان گرامی، قرآن کن کن زاویوں سے معجزہ ہے، اعجاز ہے. میں نے آج اس سے متعلق کچھ مطالب پیش کرنے ہیں. بہت اس سے متعلق تحقیقات لکھی گئی ہیں. قرآن ایک زندہ معجزہ ہے. بہت کتابیں لکھی ہیں، شیعہ سنی تمام علماء نے بہت کتابیں لکھی ہیں. سب سے پہلا قرآن کا اعجاز قرآن کے فصاحت و بلاغت ہے. اللہ نے 6666 بے نمبر ترتیب اور 6236 بے نمبر ترتیب کہ بہت سے لوگوں نے آیات کو 2 آیات شمار کیا ہے، کچھ نے کہا نہیں یہ 2 نہیں 1 آیت ہے، اس لیے آیات وہی ہیں، لیکن سب نے لکھا ہے کہ قرآن زندہ معجزہ ہے. کن کن پہلوؤں سے معجزہ ہے آئیں ذرا میں اس بات کو آج پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے فصاحت و بلاغت میں اللہ نے اتنے مختصر الفاظ کے اندر وہ مطالب پیش کیے ہیں
کہ اگر فصاحت و بلاغت کو دیکھا جائے، جیسے جناب یوسف کے سامنے بادشاہ نے اپنا خواب پیش کیا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 زخیم گائے 7 کمزور گائے کو کھا رہی ہیں، اور بہت تفصیل سے بادشاہ نے کیا کچھ نہیں کہا ہوگا اپنا خواب بیان کرنے میں. ایک بادشاہ خواب سنا رہا ہے، اگر ہم بھی اپنا خواب سناتے ہیں تو بہت تفصیل سے خواب سناتے ہیں، چاہے خواب چند لحظوں کا ہو. اس بادشاہ نے بہت تفصیل سے اپنا خواب سنایا اور کیا کچھ نہیں کہا. سبع بقرات ثمان، بہت 7 زخیم گائے ہیں، وزنی گائے ہیں جو 7 کمزور گائے کو کھا رہی ہیں. بہت تفصیل سے خواب سنایا. اللہ نے اس بادشاہ کے سارے خواب کو صرف ایک آیت میں پیش کیا کہ اس کے پورے خواب کا خلاصہ یہ ہے. وہ اتنی لمبی چوڑی کہانی سنا رہا تھا، پوری رات بولتا رہا، اللہ نے پورے خواب کو ایک آیت میں پیش کیا. یہ قدرت پروردگار ہے کہ اتنی فصاحت و بلاغت میں نہ اس کا کوئی مطلب باہر رہ گیا، نہ خواب کا مطلب کم رہا، سارا خواب بھی بیان ہو گیا ایک آیت کے اندر. یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ اس نے ایک آیت کے اندر اس پورے خواب کو جو وہ پوری رات سناتا رہا ایک آیت میں پیش کیا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اللہ نے قصاص میں تمہارے لیے حیات رکھی ہے. علماء آج تک اس پہ بحث کرتے ہیں کہ جتنے قانون دان ہیں، جتنے دنیا میں قانون بنائیں، تو وہ صرف اس آیت کو دیکھ لیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَات، بس اتنی سی آیت، یا اولی الالباب کو بھی اگر چھوڑ دیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَات، اللہ نے قصاص میں حیات رکھی ہے. جتنے قوانین بنائے جائیں گے قصاص سے متعلق، آنے والی نسلیں ہمیشہ کہتی رہیں گی، ہمیشہ دنیا میں جرم ہوں گے، اگر تصادف ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ حادثہ ہو جائے، قتل ہو جائے، جتنے جرائم ہیں کرمنل کوڈ کے اندر جہاں پہ قانون بنیں گے، جتنے قانون بنائے جائیں گے، معصوم فرماتے ہیں یہ آیت کا اتنا سا ٹکڑا ہے جس کو ذہن میں رکھ کے سارے قانون بنائے جائیں گے کہ انسان کی حیات کی خاطر اللہ نے قصاص کو رکھا ہے. اگر اس میں بات کو پہنچا پاتا ہے کاش کہ قانون بنیں گے تو اتنی سے ایک آیت کے جز سے. میں چند ایک علمی بحثیں کروں گا، شاید خشک ہو لیکن سب کی توجہ میرے ساتھ رہے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے. یہ تو قانون سے متعلق ہے، میں نے 3-4 مختلف پہلوؤں کو لیا ہے، اگر سب کی توجہ رہے گی تو تینوں چاروں پہلوؤں کو پیش کروں گا. ایک میڈیکل کے عنوان سے بھی مسئلے کو پیش کر دیتا ہوں، کچھ اور بھی مسائل ہیں علمی جو قرآن کے اندر آئے ہیں. خبر غیبی اپنی جگہ پہ، آئیں ذرا ایک اور پہلو کو پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا زید سے متعلق، جو حبیب خدا نے بے انتہا بیٹے بیٹیاں لپالک رسول خدا نے لے کے پال رکھے تھے، تو اب وہ کہنے لگے یا ابت، بابا جان. تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ میرے حبیب کو باپ کہے، اور سب میرے حبیب کو احترام سے پکاریں، یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں. آیت نازل ہوئی اور سب یا رسول اللہ کہنے لگے. جناب امیر شروع سے یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، بہت زیادہ تعظیم دے کے پیغمبر سے بات کرتے تھے تاکہ دوسرے جناب امیر سے سیکھیں پیغمبر کو تعظیم کیسے دی جاتی ہے. جیسے ہی آیت نازل ہوئی تو آج جناب سیدہ کا بھی مزاج بدلا سا تھا. دروازہ کھولا، حبیب خدا ہر روز جناب سیدہ کے پاس جایا کرتے تھے. جیسے ہی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے تو جناب سیدہ نے فوراً جب سلام کیا تو کہا یا رسول اللہ. تو جناب حبیب خدا نے کہا سیدہ آپ کا کچھ مزاج بدلا سا ہے. کہا بابا جان آپ ہی نے تو بتایا نا کہ قرآن میں آیت نازل ہو گئی ہے کہ اب سب کو رسول خدا سے احترام سے بات کرنی ہے، یا رسول اللہ کہنا ہے. تو کہا اے میری لخت جگر، یہ آیت سب کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، سب کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. اگر اور بھی بیٹیاں ہوتی وہ بھی فوراً کہتی بابا جان ہمارے لیے کیوں نہیں ہے، صرف سیدہ کے لیے کیوں ہے. تو اب ایک مرتبہ آیت نازل ہو گئی، سب کے سب کہنے لگے. آئیں ذرا میڈیکل کے مسئلے کو پیش کر رہا ہوں جو ایک بہت بڑے پاکستان کے ڈاکٹر نے امریکہ میں ایک تحقیق لکھی ہے. سب کی توجہ میرے ساتھ ہے.
میڈیکل کی تحقیق لکھی ہے، اللہ نے قرآن کے اندر سورہ احزاب میں 33واں سورہ ہے، یہ آیت نازل کی ہے کہ جس طرح سے ایک جسم میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے ایک شخص کے دو باپ نہیں ہو سکتے، کیونکہ زید ابن حارث ہے، زید ابن ارقم ہے، زید کے ولدیت موجود ہے، میرے حبیب نے پالا ہے، ان کا بیٹا نہیں ہے۔ زید جب تمہارا باپ موجود ہے، میرے حبیب نے پالا ہے، بابا جان نہ کہنا تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔ توجہ ہو، اب یہاں پہ وہ ڈاکٹر بحث کرتا ہے، اللہ نے کہا جس طرح سے ایک جسم میں دو دل نہیں ہو سکتے۔ تاریخ پورے کی پوری طب کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، بہت سے بچے بہت سے مسائل کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، گردہ خراب ہو سکتا ہے، ایک گردہ ہو یا ایک گردہ زیادہ ہو، بعض اوقات آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے، پھیپھڑے کا مسئلہ ہوتا ہے، آنتوں کا، بے انتہا مسائل کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے ایک میڈیکل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایک جسم کبھی بھی دو دل کے ساتھ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس 1400 سال پہلے اللہ نے کہا، 20ویں صدی میں جا کے میڈیکل سائنس نے ثابت کیا، قرآن نے جو اس وقت کہا تھا وہ آج تک صحیح ثابت ہے۔ یہ قرآن کا ایک میڈیکل کا مسئلہ تھا جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیش کیا کہ قرآن کی کتنی باریکیاں، ہر زاویے سے جب کوئی محقق، کوئی دانشور، کوئی عالم جب قرآن کو آ کے پڑھے گا تو اسے اپنے علم سے متعلق وہ معلومات ملیں گی جو کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہوں گی۔ صلاۃ پڑھیں محمد وعلی محمد پہ۔ صلوات اللہ علیہ۔ عزیزان گرامی، ہر زاویے سے قرآن ہے، قرآن میں معجزہ ہے، ہر زاویے سے، ہر پہلو سے، لیکن ان افراد کی ضرورت ہے جو اپنے اپنے فیلڈ میں، اپنے اپنے علم میں، اپنے علم و دانش کے اندر مہارت رکھتے ہوں، اور آنے کے بعد پھر قرآن کو دیکھیں، جب وہ قرآن کو پڑھیں گے تو ان کو قرآن میں وہ تمام معجزات نظر آئیں گے۔ عزیزان گرامی، ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بعض اوقات آیات سے وہ استدلال پیش کیے ہیں کہ آج تک دنیا دم بخود ہے کہ ان آیات سے اتنے مطالب، چھوٹی چھوٹی آیات سے اتنے مطالب کیسے نکلتے ہیں۔ لوگوں نے 30 40 اور اب اس وقت میں 2 ایسی تفاسیر جانتا ہوں جو 100 جلدوں پہ مشتمل ہیں، اور مفسر کہنے والا یہ کہتا ہے یہ میں سمجھا ہوں اور میں صرف ایک پہلو سے لکھ رہا تھا، دوسرے پہلوؤں سے دوسروں کو لکھنے کی ضرورت ہے۔ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ صلوات پڑھیں امام زمانہ کے خوش ہونے کے لیے۔ کہ جتنے بھی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہوگا، جتنا علم دنیا میں پہنچا ہوگا، وہ صرف 2 عدد ہوگا، اور جب صاحب الزمان ظہور کریں گے تو 27 عدد تک علم چلا جائے گا، کیونکہ پھر امام آ کے تفسیر کے وہ پہلو پیش کریں گے جو اور کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ اب علماء ایک پوری بحث کرتے ہیں، امام حجت خدا ہیں، رسول خدا نے، امیر المؤمنین نے، دوسرے ائمہ نے وہ پہلو کیوں نہیں پیش کیے جو امام زمانہ آ کے پیش کریں گے؟ سن رہے ہیں اس مطلب کو غور سے سب لوگ؟ اگر یہ بات واضح ہو رہی ہو، آیا حبیب خدا نے وہ پہلو کیوں نہیں پیش کیے جو امام زمانہ پیش کریں گے؟ امیر المؤمنین نے، مدینۃ العلم رسول خدا، باب مدینۃ العلم امیر المؤمنین، پھر امام حسن حسین اور پھر امام صادق علیہ السلام نے وہ مطالب، وہ پہلو کیوں نہیں پیش کیے جو امام زمانہ علیہ السلام آ کے پیش کریں گے؟ ایک بحث ہے پوری۔ جب ایک بہت بڑے مرجع سے میرے سامنے سوال کیا، ترجمہ میں اس کا پیش کر رہا تھا اس وقت، تو ان سے سوال کیا گیا کہ آقا ایسا کون سی اللہ نے خصوصیات صاحب الزمان میں دی ہیں جو پیغمبر اسلام میں اور امیر المؤمنین میں نہیں تھی؟ امام مہدی علیہ السلام میں خصوصیات ایسی ہیں جو ان میں نہیں تھی کہ وہ علوم پیش کریں گے جو کسی نے پیش نہیں کیے، ان کی سب اطاعت کریں گے، گزشتہ لوگوں کی اطاعت نہیں کی۔ تو فوراً جو جواب دیا ایک مرجع تقلید نے، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز امام زمانہ میں نہیں ہے جو رسول خدا میں نہ رہی ہو یا مشکل کشا میں نہ رہی ہو۔ نہ حبیب خدا میں کوئی کمی تھی، نہ امیر المومنین میں، نہ اور کسی امام میں۔ کمال ان ہستیوں کے زمانے کے اندر، آج جو امام زمانہ کے زمانے میں کمال ہوگا وہ اس زمانے کے لوگوں کا ہوگا، ان میں صلاحیت اتنی زیادہ ہوگی وہ تمام علوم کو سیکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ اور رسول خدا اور ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کا بھی علمی ارتقاء، اتنی بلندی علمی لحاظ سے نہیں تھی کہ وہ ان تمام علوم کو سمجھ سکتے، سیکھ سکتے۔ کہ آج کے زمانے میں لوگ ترقی کر چکے ہوں گے، 1400 سال آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ اب جب امام کلام کریں گے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بڑے بڑے دانشور
جو مسلمان بھی نہیں ہوں گے امام کے کلام کو سن کے کہیں گے یہ حجت خدا ہے، اس کا بولنا بتا رہا ہے، یہ تمام کے تمام علوم کے اندر امام ہے۔ مشرک کو کافر قرار کریں گے یہ امام ہے۔ لوگ دیکھ امام زمانہ بلند اذان کرنے میں بس 5 سے 7 منٹ زحمت دوں گا، اس کے بعد پھر مصائب پہ آ جاؤں گا کہ اللہ کا یہ قرآن آج تک معجزہ ہے۔ چند پہلوؤں کو دوبارہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن خود سے فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن کے اندر کوئی ریب، کوئی شک نہیں ہے۔ اگر قرآن لا ریب ہے تو حجت کو بے عیب ہونا چاہیے۔ جس طرح قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح سے امام معصوم کے اندر بھی کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہر طرح سے مبرہ اور بہت باعظمت ہوں، بہت پاک ہوں۔ ان کے علم کا وہی معیار ہونا چاہیے جو حجت خدا کا ہونا چاہیے۔ وہ کبھی بھی کسی بھی طرح سے کوئی کسی کے کہنے پہ یہ نہیں کہیں گے سوچ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا۔ جس زبان میں سوال آئے گا اسی زبان میں جواب جائے گا، جس کتاب سے سوال ہوگا اسی کتاب سے جواب آئے گا، جس علم سے متعلق سوال آئے گا اسی علم سے امام جواب دیں گے۔ تمام علوم کے اندر امام میں مہارت ہونی چاہیے۔ آئیے حدیث امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جتنے علوم اس دنیا کے اندر موجود ہیں اللہ نے ان سب علوم کا مرکز، منبع اور ماخذ قرآن کریم کو قرار دیا ہے۔ جتنے علوم اس کائنات کے اندر ہیں اگر ان تمام علوم کے ماہرین قرآن کی طرف آئیں گے تو انہیں قرآن میں ہر علم کا جواب ملے گا، قرآن میں اس کا ماخذ و منبع ملے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جتنے علوم قرآن کریم کے اندر ہیں اگر سب ایک جگہ ایک سورہ میں دیکھنے ہو تو سارے قرآن کا خلاصہ اس کے دیباچے میں ہے، اور وہ سورہ فاتحۃ الکتاب ہے۔ حدیث مکمل ذہن میں آ گئی ہوگی سب لوگوں کے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، پوری رات سنتے رہے جناب امیر سے بائے بسم اللہ کی تفسیر، اور جب صبح ہوئی تو کہا مولا آپ تو با سے آگے ہی نہیں بڑھے، میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کو پوچھا تھا، یہ پوری رات 10 گھنٹے آپ نے جو تفسیر بیان کی ہے صرف بائے بسم اللہ کی تفسیر ہے، تو آپ نے یہی فرمایا جو کچھ قرآن میں ہے وہ فاتحۃ الکتاب میں ہے، جو کچھ فاتحۃ الکتاب میں ہے وہ اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس کی با میں ہے، اور جو کچھ با میں ہے وہ اس با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ اس میں موجود ہے، اور جو کچھ اس بائے بسم اللہ کے نقطے میں ہے وَأَنَا الَّتِي تَحْتَ الْبَا أَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَا، وہ بائے بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے وہ مجھ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ حدیث بہت مشہور و معروف ہے، آپ سب نے سن رکھی ہے کہ مولا نے فرمایا کہ انا النقطۃ التی تحت الباء، اور امیر المؤمنین ہیں جنہوں نے قرآن کے اعراب بھی لگائے ہیں اور قرآن کے نقطے بھی لگائے ہیں۔ یہ بعد میں بہت سوں کو کریڈٹ دینے کی کوشش گئی، لیکن امیر المؤمنین وہ تمام علوم کے موجد ہیں۔ سن رہے ہیں سب لوگ اس بات کو غور سے؟ میں بہت سوچا کرتا تھا، شاید یہ میں نے مطلب کسی اور جگہ پہ بھی پیش کیا ہے، لیکن سن لیجئے، بہت سوچا کرتا تھا یہ پورا قرآن ایک نقطے کے اندر کہاں پہ آئے گا، یہاں تک کہ سی ڈی کا دور آیا اور وہاں پہ بے انتہا کتابیں موجود ہیں ایک سی ڈی کے اندر۔ اب میں نے ایک سی ڈی خریدی قوم مقدس سے، اس میں 2000 کتابیں تھی۔ کون کون سی کتابیں ہیں؟ انہوں نے کہا تمام حدیث کی کتابیں موجود ہیں، اس کے اندر فقہ کی کتابیں موجود ہیں، اصول کی ہیں، عقائد کی ہیں، فلسفے کی، منطق کی، تفسیر کی۔ کہا قرآن ہے اس میں؟ کہاں؟ کہا اس پوری سی ڈی کے اندر قرآن کہاں ہوگا؟ تو مسکرا کے کہنے لگا ایک نقطے کے برابر ہوگا۔ جب کمپیوٹر آیا، سی ڈی دریافت ہوئی تو لوگوں نے اس وقت سمجھا کہ نقطے میں قرآن آ سکتا ہے، مولا اس زمانے میں بتا رہے تھے، مولا اس زمانے میں بتا رہے تھے۔ جناب امیر علیہ السلام اس زمانے میں بتا رہے تھے۔ سمجھ لو قرآن کو سمجھنا ہے، آل محمد سمجھائیں گے قرآن کیا ہے۔ میں بہت سے پہلوؤں کو سوچ رہا تھا، آئیں ذرا ایک پہلو کو، آخری پہلو کو پیش کروں گا، اس کے بعد پھر مصائب پہ آ جاؤں گا۔
کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام وعجل آپ کا جب دور ہے تو تمام کے تمام جو علماء اسلام ہیں، فقہاء ہیں، جتنے امام ہیں، وہ سب صادق آل محمد علیہ السلام کے شاگرد ہیں. 4000 شاگرد تھے صادق آل محمد کے. یہ مکتب کے شاگرد نہیں تھے، یعنی یہ ایک ابتدائی مکتب نہیں تھا، الف با نہیں سکھا رہے تھے. چھٹے امام علیہ السلام اپنے اپنے جو فیلڈ میں سب سے ماہر اور قابل لوگ تھے، وہ امام سے آ کے مہارت کے بعد سیکھتے تھے اگلے مراحل کیا ہے، اگلے مراحل کیا. میرے بھی ایک دوست ہیں جو پاکستانی ہیں لیکن برطانیہ میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے، اور برطانیہ میں ان کو ایوارڈ ملا ہے کہ سب سے زیادہ ایم اے ان کے پاس ہیں پورے برطانیہ میں. 10 ایم اے کیے ہیں مختلف علوم میں. انہوں نے کتاب لکھی ہے حضرت جابر بن حیان پہ، جو شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام کے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں ثابت کیا کہ موجودہ کیمسٹری جو اس وقت یورپ امریکہ میں پڑھائی جاتی تھی، پھر وہاں سے یہاں آئی، وہ یونان سے آئی تھی، اور یونان میں جابر بن حیان سے آئی تھی، اور جابر نے صادق آل محمد سے کیمسٹری سیکھی تھی. اور ثابت کہاں سے کیا؟ ان کی اس کتاب سے جو حضرت جابر بن حیان نے عربی میں لکھی تھی، اور وہ برٹش لائبریری میں لندن میں موجود ہے. اور اس کا انتصاب کا پہلا صفحہ جب آپ دیکھیں گے، جب ڈیڈیکیشن لکھی جاتی ہے، انتصاب لکھا جاتا ہے، تو اس میں انتصاب لکھا تھا کہ میں اپنے اس تمام محنت کو اپنے مولا اور آقا جعفر بن محمد سے منسوب کرتا ہوں. تو تمام علوم کے ماہرین اگر جھکتے ہیں تو آل محمد کے در پہ آ کے جھکتے ہیں. اگر سب نے زانوئے تلمذ اگر ادب کے سامنے جھکایا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے سامنے یہ آل محمد ہیں جنہوں نے علوم کو عام کیا ہے. اسی قسم کی تاریخیں تھیں. راوی کہتا ہے کہ میں سفر سے پہنچا مدینے اور امام کے دروازے پہ دستک دی. لوگ جمع تھے، دیکھا سب زمین پہ بیٹھے ہیں. جب میں گھر کے اندر گیا تو دیکھا خود صادق آل محمد زمین پہ بیٹھے ہیں، سیاہ لباس پہن رکھا ہے اور بے انتہا غم میں ہیں. امام کی آنکھیں سرخ ہیں. میں نے فوراً سوال کیا، مولا کیا بات ہے؟ اتنا غمگین زندگی میں آپ کو کبھی نہیں دیکھا. کوئی وفات تو نہیں ہو گئی گھر کے اندر؟ کوئی کون سی ایسی مصیبت آ گئی مولا؟ تو امام نے فوراً پلٹ کے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم آج عاشورے کا دن ہے، آج عاشورے کا دن ہے. تو وہ تڑپنے لگا کہ مولا عاشورہ یعنی سید الشہداء کی شہادت. پابندیاں تھیں نا، بنو امیہ کا دور، پھر بنی عباس کا دور، عاشورہ بتایا نہیں جاتا تھا. کہ مولا سید الشہداء کی شہادت ہے؟ مولا نے کہا ہاں. تو ایک مرتبہ تڑپنے لگا کہ مولا میں نے آپ کے جد حسین کی شان میں کچھ اشعار کہے ہیں. آپ لوگ مرثیہ کہتے ہیں نا، جیسے مرثیے میں بند ہوتے ہیں اور مرثیے کے اندر باقاعدہ مصائب لکھے جاتے ہیں. تو انہوں نے اظہار کیا کہ میں نے بھی کچھ جناب سید الشہداء کے مصائب لکھے ہیں عربی شاعری کی شکل میں. تو امام نے کہا اچھا ذرا تم وہ شاعری، وہ مرثیہ سناؤ. آپ کی زبان میں آسان کر کے کہہ رہا ہوں، وہ مرثیہ سناؤ تاکہ میں اپنے جو دل کی بھڑاس ہے اپنے آنسوؤں کے ذریعے ظاہر کر سکوں. ایک مرتبہ وہ شروع کرنا چاہتا تھا. امام نے کہا ذرا رک جاؤ، ابھی نہ شروع کرنا. امام نے فوراً ایک خادم سے کہا ذرا پردہ کھینچ دو. کہا مولا پردہ لگا دوں؟ کہا ہاں یہاں پہ پردہ لگا دو. پھر امام نے آواز خادمہ کو دی، کہا ذرا میری ماں سے کہنا کہ آ جائیں، مجلس ہونے والی ہے. حضرت امام صادق کی والدہ کا نام حضرت ام فروا ہے. تو کہا ذرا میری والدہ سے کہہ دو میرے جد حسین کی مجلس ہونے والی ہے، وہ بھی آ کے مجلس سن لیں. پھر امام نے خادمہ سے کہا میری بہنوں سے بھی کہہ دینا. پھر امام نے کہا ذرا میری بیٹیوں کو بھی بتا دو میرے جد حسین کی مجلس ہونے والی ہے. بھئی آپ پہ پابندی نہیں ہے، کوئی تازیانے نہیں مارے گا. ائمہ کو بڑی حسرت تھی ہماری پھپھیوں کو مارا نہ جاتا، ہماری پھپھیوں کو تازیانے نہ مارتے رونے پہ، جو رو رہی تھی انہیں رونے دیتے.
اجرکم اللہ. بس بھی ایک مرتبہ امام نے کہا ذرا میری والدہ کو آ لینے دو. وہ راوی امام کی والدہ کے خاندان سے تھا, حضرت ام فروا کے خاندان سے تھا. وہ حضرت ام فروا کو جانتا تھا کہ ان کے خاندان سے تھی. ایک مرتبہ اس نے اشعار شروع کیے. جب مرثیہ پڑھنے لگا نا تو امام بلند آواز سے رونے لگے. جب امام کی آواز بلند ہوئی نا تو مدینے کے لوگ دروازے پہ جمع ہونے لگے. ارے جعفر الصادق کے رونے کی آواز آ رہی ہے. سارا مدینہ امام کے دروازے پہ جمع ہونے لگا. اچانک راوی کہتا کہ میرے کانوں میں امام کی والدہ کی آواز آنے لگی. میں نے محسوس کیا امام کی والدہ سے برداشت نہیں ہو رہا, بہت زیادہ تڑپ رہی ہیں, چیخیں مار مار کے رونے لگی. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا مستورات بین کرنے لگتی ہیں. تو کہا ایک مرتبہ امام کی والدہ کے بین کی آواز ہائے زینب ام کلثوم. ایک مرتبہ تڑپنے لگی تو راوی کہتا میں نے فوراً پلٹ کے امام کی والدہ کو آواز دی, کہا اے ام فروا, اے بی بی, اگر آپ زیادہ روئیں گی نا تو آپ کا بیٹا جعفر الصادق آپ کے پاس آ جائے گا. بیٹا ہے نا برداشت نہیں کرے گا میری ماں کیسے تڑپ رہی ہے. تو راوی نے کہا کہ اے حضرت ام فروا, اگر آپ زیادہ روئیں گی آپ کا بیٹا آپ کے پاس آئے گا, آپ کو سینے سے لگائے گا, آنسوؤں کو صاف کرے گا, آپ کو پانی پلا کے کہے گا مادر گرامی مت روئیے. لیکن پلٹ کے اس راوی نے کہا اے مادر امام صادق, آپ کو آپ کا بیٹا دلاسا دے گا, لیکن آپ کی پھپھیوں کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. لیکن جب آپ کی پھپھیاں رویا کرتی تھی, آپ کے جد حسین کا قاتل شمر تازیانہ مار کے کہتا تھا بند کر دو رونا, رونے کی اجازت نہیں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آج میں بہت سوچ رہا تھا, کل پیش کروں گا آپ کے سامنے امام کی رخصتی کو. آج میں سوچ رہا تھا کون سے مصائب کو پیش کروں. ذرا دو جملے سنیے گا. ہر امام نے جملے کہے ہیں نا امام حسین سے متعلق, سنیں گے. ساتویں امام کیا کہتے تھے, کہ جیسے محرم آتا تھا نا امام کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی تھی. جیسے ہی عاشورہ آتا تھا اپنے امامے کو کھول دیتے تھے, صحن میں کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے. تو آٹھویں امام کہتے ہیں میرے بابا عاشورے میں ایسے روتے تھے جیسے آج شہادت ہوئی ہے, آج شہادت ہوئی ہے. سنیں گے ایک اور جملے, آٹھویں امام کے جملے سن لیجئے. آٹھویں امام فرماتے ہیں اے میرے جد حسین, آپ کے مصائب نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا ہے. ہم جب روتے ہیں نا تو ہم سے روتے روتے آنکھیں زخمی ہو جاتی ہیں. میں ایک سوال کروں, میں نے کئی مرتبہ مصائب میں دیکھا ہے جب کوئی نوجوان یا کوئی بزرگ زیادہ روئے نا تو سب اسے سہارا دیتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کا باپ چلا جائے, دنیا سے باپ چلا جائے اور لوگ اس کے ہاتھوں میں زنجیریں باندھ دیں, پاؤں میں بیڑیاں باندھ دیں, گلے میں توق ڈال دیں. کبھی دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کسی کے گلے میں توق نہیں ڈالا جاتا. میرے طرف دیکھیے گا, میں ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. میں معذرت کے ساتھ ایک جملے کو مومنین سے ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کبھی آج تک دیکھا کہ کسی بیمار سے بستر چھین لیا جاتا ہو؟ شام غریبہ میں کسی بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا, ریت پہ گرا دیا گیا. آئے بھئی دو جملے پیش کروں گا آج. آج امام زمانہ کو تو ہر مجلس میں پرسہ پیش کریں, جناب سیدہ کو ہر مجلس میں پرسہ پیش کریں. جناب سیدہ ہی تو وارث ہے نا, امام زمانہ وارث ہیں. لیکن آج پہلی محرم ہے نا تو آج بانی عزا امام سجاد, امام سجاد کو ان کی پھپھیوں کا بھی پرسہ پیش کریں اور ان کے بابا کا بھی پرسہ پیش کریں. میں مصائب تفصیل سے پیش نہیں کروں گا, لیکن دو جملوں کو یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں. مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. اگر اس جملے کو عرض کر پاؤں, سمجھا پاؤں, اگر اس کی نفسیات سمجھ میں آ جائے. جب امام سجاد کربلا سے چلے گئے, پہلے کوفے گئے, پھر سارا سفر کر کے شام میں دمشق گئے, رہائی ملی. جب رہائی مل گئی نا تو امام پلٹ کے واپس 40 پہ چہلم پہ کربلا آئے. جب کربلا آئے نا تو امام نے دیکھا دور سے کہ جناب جابر کھڑے ہیں.
آپ نے دیکھا کہ اگر خدا نہ خاصہ کسی کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو وہ انتظار میں رہتا ہے لوگ مجھے گلے لگا کے پرسا دیں گے، کوئی مجھے تسلی دے گا، کوئی سینے سے لگائے گا۔ امام سجاد جب پلٹ کے واپس آئے نا تو خود ہی جناب جابر سے گلے ملنے لگے اور رو کے کہنے لگے جابر ہاں ہونا قتلا رجال ہونا، جابر ہمارے مردوں کو یہاں ذبح کیا گیا تھا، جابر میرے گلے میں توق ڈالا گیا تھا، جابر میری پھپھیوں کی چادریں لوٹ لی گئی تھی۔ پھر ایک مرتبہ کہنے لگے جابر اگر ہو سکے دور چلے جائیے، جابر ذرا دور چلے جائیے، اے جابر آپ ذرا دور چلے جائیے۔ حضرت جابر نے کہا، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول ہیں، کہا یبن رسول اللہ فرزند رسول میں نابینا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا۔ سمجھ گئے کہ امام کی غیرت کی وجہ سے امام نے کہا ذرا دور چلے جائیے، علی و بطول کی بیٹیاں آئی ہیں۔ جناب جابر سمجھ گئے امام اپنی غیرت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں میں دور چلا جاؤں تاکہ امام کی پھپھیاں آرام سے بیٹھ کے گریا کر لیں۔ تو امام نے جب کہا نا جابر میں آپ سے کہتا ہوں ذرا تھوڑا دور چلے جائیے، تو جناب جابر نے کہا مولا میں تو نابینا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا۔ امام نے کہا دیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہو، میری پھپھیاں بھی بیان کرے گی، کوئی کہے گی واہ حسین، کوئی کہے گی واہ علی اکبر، کوئی کہے گی واہ عباس۔ تمام کر دی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ہاتھوں کو بلند کریں گے، 2 سے 4 منٹ کی دعا پیش کروں گا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں، صرف ایک واسطہ پیش کروں گا۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا۔ کسی کی اگر پریشانی ہو نا تو آج رد نہیں ہوگی۔ آپ حسین کا واسطہ لائے ہیں، خدا حسین کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ہاتھوں کو بلند کریں گے، آئیں ذرا میری طرف دیکھیے گا، ہاتھوں کو بلند کر لیجئے۔ بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، شہادتوں کی تاریخوں میں کیا کریں گے آپ؟ پیش کروں آپ کے سامنے، جب چھٹے امام کے گھر کو منصور دوانقی نے آگ لگوا دی نا تو رات کا وقت تھا، گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، امام فوراً گھر سے باہر نکلے، نہ جانے کیا دیکھا، امام ایک دیوار سے ٹیک لگا کے زمین پہ بیٹھ گئے اور بلند آواز سے رونے لگے۔ خادم گھر میں پانی ڈال رہے تھے آگ بجھانے کے لیے، ایک خادم نے پوچھا مولا کیا بات ہے، نہ آپ آگ بجھانے میں مدد کر رہے ہیں نہ آپ گھر سے باہر جاتے ہیں، ایک کونے میں بیٹھ کے مسلسل روتے چلے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ مولا نے کہا کہ مجھے شام غریبہ یاد آ گئی، مجھے شام غریبہ یاد آ گئی ہے۔ اب تڑپنے لگے، خادم نے تڑپ کے سوال کیا، کہا مولا شام غریبہ کیوں یاد آ گئی آپ کو؟ کہا کہ دیکھ نہیں رہے، میں سر پہ موجود ہوں، زندہ ہوں، صحیح سلامت ہوں، لیکن میری بیٹیاں کبھی مشرق سے مغرب دوڑتی ہیں، کبھی مغرب سے مشرق دوڑتی ہیں، آگ ایسی چیز ہے، میری بیٹیاں پریشان ہیں، گھر میں آگ لگے، لیکن جب شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگی تھی، نہ میرے جد حسین سر پہ موجود تھے، نہ میرے چچا عباس موجود تھے، نہ علی اکبر کا سہارا تھا، بس ایک سید سجاد تھے جو ایک کونے میں بیمار پڑے تھے۔ یہ عزاداری بڑی آپ کو آسانی سے مل گئی ہے، آئیں مل کے دعا کرتے ہیں، پروردگارا اس عزاداری کی حفاظت فرما، جہاں جہاں عزادار ہیں ظاہرین سب کی حفاظت فرما، پروردگارا جتنے مومنین بے اولاد سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً شام کے روزوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے، افغانستان کے، کشمیر کے، عراق کے، شام کے، بحرین کے، یمن کے، نہ جانے کہاں کہاں کے حالات خراب ہیں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما،
پروردگار ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہماری نسلوں میں غم حسین کو منتقل فرما۔ پروردگار جب تک زندہ رہیں غم حسین میں اسی طرح شرکت کرتے رہیں۔ پروردگار اس فرش عزا پہ تیرے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمارے ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔